الکہف 60 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ اپنے نوجوان کو لا ابرح نہیں میں ہٹوں گا حتیٰ یہاں تک کہ ابلغ میں پہنچ جاؤں مجمع جمع ہونے کی جگہ البحرین دو سمندروں کے او یا امضی میں چلتا رہوں گا حقوباً مدتوں۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، مجھے خواہ سال ہا سال کیوں نہ چلنا پڑے۔ یہ قصہ اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کچھ یوں ہے کہ ایک سائل کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہ آیا۔ جیسے دولت والے کا وہ جملہ بھی پسند نہیں آیا تھا، ایسے علم والے کا بھی جملہ پسند نہیں آیا، اور وحی کے ذریعے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر علیہ السلام جو آپ سے بھی بڑا عالم ہے وہ موجود ہے، اور اب آپ جائیں اور ان سے کچھ سیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جی ان سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے میری یا اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں وہ ہمارا بندہ ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ کہ جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی وہ مقام ہے۔ چنانچہ انہوں نے مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا، اور اپنے ساتھ اپنے نوجوان شاگرد یوشع بن نون کو بھی لے لیا۔ یہ وہی یوشع بن نون ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر اپنا وطن دوبارہ حاصل کیا تھا، فلسطین کو آزاد کرایا تھا۔ اور ویسے بھی نوجوان اچھی خدمت کر سکتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی یہاں ڈٹرمینیشن دیکھیے کہ علم سیکھنے کے معاملے میں کہتے ہیں کہ میں تو سفر کرتا ہی رہوں گا، بلکہ میں تو سفر ختم ہی نہیں کروں گا جب تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ اور ہم تھوڑا سا کام کر کے کہتے ہیں ہم تھک گئے ہیں، ہمیں چھٹی چاہیے، ہم سفر یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک کہ میں وہ علم حاصل نہ کر لوں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا، لمبی مدت تک چلتا رہوں گا، علم کے راستے پر سفر جاری و ساری رکھوں گا۔ مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہی شعار رہا ہے کہ جہاں بھی علم ملے وہاں پہنچ جاؤ، اور صرف گھر کے آرام دہ کمفرٹ زون میں بیٹھ کر نہ سیکھو، بلکہ جا کر علم کی مجلسوں میں حاضر ہو اور وہاں جا کر سیکھو، کیونکہ وہاں صرف ایک سے نہیں سیکھنے کا موقع ملے گا بلکہ دائیں بائیں اور بہت زیادہ لوگوں سے بھی ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اب ہم اس کو مزید تھوڑا سا دیکھتے ہیں، بہت اہم واقعہ، اور سورۃ الکہف کا تیسرا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے، اگرچہ یہ اپنی جگہ ایک مستقل قصہ ہے، لیکن اس میں اس بات کی تائید بھی ملتی ہے جو پہلے دونوں قصوں میں بھی گزر چکی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے مال اور اپنے جاہ و جلال پر غرور نہیں کرنا، اور مسلمانوں کو ذلیل سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہا کرتے کہ اگر ان کو اپنے پاس نہ بٹھاؤ تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں۔ اس پر دو بھائیوں کا قصہ بیان فرمایا اور پھر دنیا کی مثال بیان کی اور بتایا کہ ابلیس
गुरूर के सबब ही हलाक हुआ। और हज़रत खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया कि देखो, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र उलुल अज़्म पैगंबर इतने ज़्यादा इल्म और अमल के बावजूद खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करने के लिए गए और उनके सामने तवाज़ु इख्तियार करते हुए उनकी हर शर्त कबूल की। लिफ़ताहु नौजवान खादम, खिदमत पर मामूर, भाग भाग कर खुशी से खिदमत करना, और कोई खुशी से खिदमत करे तो खिदमत कबूल करनी चाहिए, दोनों को अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। मजमा अल बहरैन, बाहर मीठे और नमकीन दोनों तरह के दरियाओं को कहा जाता है। और यहाँ से अल्लाह ताला ने, यहाँ भी उलमाए कराम के मुख्तलिफ आरा हैं कि दो बाहर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाए, कुछ का ख़याल है कि दो बाहर का ज़िक्र नहीं किया क्योंकि मुराद किस्सा गोई नहीं, नसीहत है, और वो उन दो दरियाओं की तयन के बग़ैर भी मुमकिन हो जाती है कहानी। बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे बहर फ़ारिस और बहर रूम मुराद लिए मगर ये नहीं मिलते। बाज़ ने बहर अबियज़ और बहर अहमर मुराद लिए, बाज़ ने अफ्रीका के और बाज़ ने उंदलस के दो दरिया मुराद लिए, बाज़ ने दजला और फ़ुरात मुराद लिए। मगर मिस्र को मद्देनज़र रखें तो सूडान की तरफ से मिस्र में आने वाले दरियाए नील में से मिलने वाले कई दरियाओं के नील के साथ मिलने की कोई जगह मुराद हो सकती है, जिसे अल्लाह ताला ने मछली के वहाँ गुम होने की अलामत के साथ मुतय्यन फरमाया। अब अंदाज़े से उन जगहों में से दो दरियाओं के जमा होने की कोई एक जगह मुतय्यन करना मुमकिन नहीं और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं। हुकूबन जमा है और इसकी वाहिद है हक़बतुन। इस वाक़े की तफसील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाई। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में खड़े खुतबा दे रहे थे कि उनसे पूछा गया, लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? उन्होंने फरमाया, मैं हूँ। तो अल्लाह ताला ने उन पर नाराज़गी का इजहार फरमाया क्योंकि उन्होंने ये बात अल्लाह ताला के सुपुर्द नहीं की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानता है। सो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही की कि मेरा एक बंदा दो दरियाओं के मिलने की जगह है, वो तुमसे ज़्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, फिर मेरी उससे मुलाकात भला कैसे हो सकती है? फरमाया, अपने साथ एक मछली ले लो और उसे मुकम्मल खजूर के नरम पत्तों की बनी हुई टोकरी में रख लो, तो जहाँ मछली को गुम पाओ वो वहीं होगा। तो उन्होंने एक मछली ली, उसे एक टोकरी में रखा और चल पड़े और अपने साथ अपने नौजवान यूशा बिन नून को भी ले लिया, यहाँ तक कि वो एक ख़ास किस्म की चट्टान के पास पहुँचे तो दोनों लेट गए और सो गए। मछली तड़पी और दरिया में जा गिरी और उसने दरिया में अपना रास्ता सुरंग की सूरत में बना लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली से पानी का बहाव रोक दिया और वो उस पर ताक की तरह हो गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम जागे तो उनका साथी उन्हें मछली के मुतालिक बताना भूल गया। चुनाचे वो दोनों दिन का बाकी हिस्सा और रात भर चलते रहे। अगला दिन हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा, हमारा दिन का खाना लाओ, हमें अपने इस सफ़र में बहुत थकावट हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त तक कोई थकावट नहीं हुई जब तक वो अपनी जगह से आगे नहीं गुजरे जिसका उन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। तो उनके नौजवान ने उनसे कहा, क्या आपने देखा कि जब हम उस चट्टान के पास ठहरे थे तो मैं मछली भूल गया और मुझे उसका ज़िक्र करना शैतान ने ही भुलवा दिया और उसने दरिया में अपना अजीब रास्ता बना लिया। सो मछली के लिए सुरंग बनी और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके जवान को ताज्जुब हुआ।
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس پلٹے، یہاں تک کہ اس چٹان تک آ پہنچے تو اس وقت وہاں ایک آدمی کپڑا اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا۔ اسے موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا تو خضر علیہ السلام نے کہا اور تیری اس سرزمین میں سلام کیسا؟ کہا میں موسیٰ ہوں علیہ السلام۔ اس نے کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا جی ہاں، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے بھی سکھا دیں۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا اے موسیٰ، میں اللہ کے علم میں سے ایک ایسے علم پر ہوں جسے تم نہیں جانتے، اور تم اللہ رب العزت کے علم میں سے ایک ایسے علم پر ہو جسے میں نہیں جانتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صبر کرنے والا پاؤ گے، اور میں تمہارے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو خضر علیہ السلام نے اس سے کہا پھر اگر تو میرے ساتھ پیچھے چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر خود سے شروع نہ کر دوں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے۔ میرے خیال سے ہم سب سے پہلے پوری سٹوری کو سنتے ہیں، پھر ہر آیت کے مطابق مزید اس میں سے کچھ نتیجہ اخذ کریں گے، کیونکہ آپ بڑے توجہ اور انٹرسٹ سے سن رہے ہیں تو میں سناتی چلی جاتی ہوں۔ چل پڑے، دونوں دریا کے کنارے پر جا رہے تھے کہ ایک کشتی گزری۔ انہوں نے ان سے بات کی کہ وہ انہیں سوار کر لیں۔ ان لوگوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، اس لیے انہوں نے ان کو کسی اجرت کے بغیر سوار کر لیا۔ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اچانک ہی خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ تیشے کے ساتھ اکھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں اجرت کے بغیر سوار کر لیا، تم نے بڑھ کر ان کی کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا تاکہ اس میں سوار لوگوں کو غرق کر دو۔ بلا شبہ یقیناً تو نے ایک بڑے کام کو آغاز کر لیا، تو ایک بہت بڑے کام کو آیا ہے، یعنی تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ یقیناً تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ کہا مجھے اس پر نہ پکڑ کیجیے جو میں بھول گیا، اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ ڈالیے۔ ابی بن کعب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی۔ فرمایا اور ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی، اس نے دریا میں ایک ٹھونکا مارا، چونچ ماری، تو خضر نے اس سے کہا میرا علم اور تیرا علم اللہ کے علم میں سے اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے اس دریا سے کم کیا ہے۔ پھر وہ دونوں کشتی سے نکلے۔ ابھی وہ کنارے پر چل ہی رہے تھے کہ خضر نے ایک لڑکا دیکھا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو خضر نے اس کا سر پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ سے اکھیڑ کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر دیا؟ بلا شبہ یقیناً تو ایک بہت برے کام کو آیا ہے۔ کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ پہلی دفعہ سے یعنی سخت تنبیہ تھی۔ کہا اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو بے شک مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تو میری طرف سے بہت عذر کو پہنچ چکا ہے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے اس کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور ان کی مہمان نوازی کریں، اس سے انہوں نے کھانا مانگنے پہ بھی انکار کر دیا الا یہ کہ خود سے مہمان نوازی کرتے۔ پھر انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، فرمایا جیسے کہ ایک طرف جھکی ہوئی تھی۔ تو خضر علیہ السلام اٹھے
اور اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایسے لوگ جن کے پاس ہم آئے تو نہ تو انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا اور نہ ہی ہماری مہمان نوازی کی۔ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے۔ اس کے بعد پورا قصہ بیان فرمایا اور آخر تک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پڑھا کرتے تھے۔ باقی قصہ ہم انشاءاللہ آگے سنیں گے۔ یہاں تک آپ کو اوورآل تھیم سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا